شیرو کہاں ہو اے بنی ہاشم کے شیرو، کہاں ہو میرے لشکر کے دلیرو، کہاں ہو اے بنی ہاشم کے شیرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 42ویں قسط، روز عاشوراء کے واقعات ہم بیان کر رہے تھے۔ اصحاب کا ذکر مکمل کر کے بنی ہاشم کے شہداء کا ذکر چل رہا تھا۔ خاندان عقیل کے شہداء کا ذکر ہم نے کیا، اور اب خاندان جعفر ابن ابی طالب، جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے جو قربانیاں روز عاشوراء پیش کی گئیں۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے 2 بیٹے جناب اون اور محمد۔ اون بی بی زینب کے بیٹے ہیں، اور محمد جو ہیں وہ عبداللہ بن جعفر طیار کی ایک اور زوجہ خوصہ جن کا نام ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ بس دونوں جوان تھے۔ ایک یہ بھی اشتباہ ہے کہ ان کی عمر کم بتائی جاتی ہے کہ بچپنے میں تھے یا بچے تھے، تو یہ بھی جوان تھے اور مضبوط جوان تھے اور بہترین جنگجو تھے۔ دونوں نے بہترین جنگ لڑی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے بعد گئے ہیں میدان میں، یعنی پہلے محمد ابن عبداللہ گئے ہیں، اس کے بعد اون گئے ہیں۔ محمد میدان میں گئے، اور ان کا جو رجز تھا، انہوں نے جو اشعار پڑھے، یہ کہہ رہے تھے، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں: اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو جان لو کہ میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، کہ جو شہید ہیں اور بہشت میں ہیں، اور سبز رنگ کے پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور قیامت کے دن کے لیے اتنا ہی شرف کافی ہے۔ ہم لاور ہوئے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور ایک لعین ہے عامر ابن نحشل تمیمی، اس نے جناب محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کو شہید کر دیا۔ اور جناب اون جب میدان میں گئے، بی بی زینب کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں اب بھائی محمد اور اون، یہ مکہ سے جب امام حسین علیہ السلام نکل چکے تھے تو وادی عقیق میں یہ امام سے جا ملے تھے۔ امام سے اجازت لے کر جناب اون بھی میدان میں آئے۔ انہوں نے جو جنگ لڑی، انہوں نے جو رجز خوانی کی، انہوں نے بھی بہترین انداز میں جنگ کی۔ دشمن کے بہت سے سواروں کو، بعض روایت میں ہے کہ 30 سواروں کو اور 18 پیادہ سپاہیوں کو تہہ تیغ کیا، اور بالآخر اس جنگ میں جنگ کرتے کرتے امام حسین کے راستے میں قربانی پیش کر دی۔ یہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے یہ دونوں بیٹے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ امام حسن و اجتبیٰ علیہ السلام کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ تذکرہ جناب امام حضرت قاسم کا تذکرہ اکثر کیا جاتا ہے، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت قاسم کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ 2 بیٹے اور امام حسن کے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا ذکر عموماً کم ہوتا ہے۔ بس ہم آغاز کریں گے حضرت جناب امام حسن علیہ السلام کے اولاد کے ذکر میں۔ ان کا بیٹا ہے جن کا نام ابو بکر ابن الحسن ہے۔ یہ بھی حضرت قاسم کے بھائی تھے اور عمر میں ان سے بڑے تھے۔ یہ بھی میدان میں امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر، اذن لے کر میدان میں گئے اور اپنی قربانی پیش کی۔ بس حضرت قاسم سے پہلے جناب ابو بکر ابن الحسن شہید ہوئے ہیں۔
ابوالفرج اصفہانی نے ان کی شہادت کو حضرت قاسم سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد نام ہے جناب حضرت قاسم ابن حسن کا۔ ان کی والدہ کا نام رملہ لکھا گیا ہے اور کنیت فروہ ہے، جو زیادہ مشہور ہے وہ فروہ کے نام سے مشہور ہے۔ قاسم ابھی حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے اور مشہور ان کی عمر کربلا میں 13 سال ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور میدان میں جانے کے لیے امام حسین سے اجازت طلب کی، تو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں بھتیجے اور چچا اتنا روئے کہ امام حسین علیہ السلام غش کھا گئے۔ مختصر یہ کہ امام سے جب حضرت قاسم نے جنگ کی اجازت طلب کی تو امام نے اجازت نہیں دی، لیکن حضرت قاسم نے جب اجازت مانگی، امام حسین نے جب اجازت نہیں دی تو حضرت قاسم التجا کرنے لگے اور امام کے ہاتھوں کے بوسے لیے، کبھی امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا، کبھی ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ جب اجازت نہیں مل رہی، کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاسم قدموں میں گر کر قدموں کا بوسہ لینے لگے۔ امام علیہ السلام نے قاسم کو گلے لگایا، جانے کی اجازت دی۔ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم نے اجازت لی اور میدان میں گئے۔ قاسم کا جو رجز تھا قاسم میدان میں جاتے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے: ان تنکرونی فإن ابن الحسن سبط النبی المصطفى المؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس لا سقوا صوب المزن۔ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں حسن علیہ السلام کا بیٹا ہوں، جو کہ برگزیدہ اور امین نبی کے فرزند ہیں۔ یہ حسین علیہ السلام ہیں کہ جو اس گروہ کے درمیان اسیر کے مانند ہیں۔ خدا اس گروہ کو سیراب نہ کرے کہ جس نے حسین کو گھیر کر مارنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ پس قاسم اس وقت نکلے تو کیونکہ عمر ان کی کم تھی اور کہتے ہیں ان کا لباس میں ان کے سر پہ خود بھی نہیں تھا اور زرہ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ حمید بن مسلم کی یہ راوی ہے، یزیدی فوج میں سے راوی ہے کہ جس نے روایت کی ہے کربلا کے واقعات کی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں کوفہ کی فوج کے درمیان کھڑا اس جوان کو دیکھ رہا تھا، پیراہن اور نالین پہنے تھا۔ اچانک ایک نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا، مجھے یاد ہے کہ اس کے بائیں پیر کی نالین تھی۔ تو پس حضرت قاسم میدان میں آئے اور آ کر مبارزہ کیا۔ کہتے ہیں کہ عمر سعد نے ازرق شامی جو ایک پہلوان تھا اس کو کہا کہ حضرت قاسم کے مقابلے میں جائے۔ ازرق نے کہا کہ یہ تو ایک بچہ ہے کہ میں اس کے مقابلے میں نہیں، میرے بچوں میں سے اولاد میں سے کوئی جائے گا۔ یہ روایت میں ہے کہ ازرق شامی کے 4 بیٹے آئے میدان میں حضرت قاسم سے مقابلے کے لیے اور چاروں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ ازرق شامی خود بھی پہنچا۔ ازرق شامی بھی حضرت قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ یزیدی سپاہیوں نے، یزیدی فوج نے یک بارگی میں حملہ کیا تو اس کے بعد جو عمر ابن سعد ازدی ایک ملعون ہے، اس نے کہتے ہیں کہ حمید بن مسلم کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر حملہ کروں گا۔ تو اس کے بعد اس نے حضرت قاسم پر حملہ کیا ہجوم کے ساتھ مل کر، یہاں تک کہ اس نے حضرت قاسم کے سر مبارک پر ایک ضربت لگائی کہ جس کی وجہ سے قاسم گھوڑے کے زین پر نہ بیٹھ سکے۔ قاسم نے آواز دیا، اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ اس قدر آمادہ تھے، اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر رکاب میں پاؤں رکھا ہوا تھا۔ جو ہی قاسم کی صدا بلند ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام نے ایک دم حملہ کر دیا یزیدی سپاہیوں کے اوپر اور صفوں کو چیرتے ہوئے قاسم کے سرہانے پہنچ گئے۔ حضرت قاسم کا جو قاتل تھا عمر ابن سعد ازدی،
اس پر امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا۔ اس نے اپنا بازو آگے کیا حملہ روکنے کے لیے تو اس کا بازو کٹ گیا کوہنی سے۔ تو اس نے اپنی فوج کو، جو کوفہ کی فوج تھی، اس نے ان کو آواز دی اپنے بچاؤ کے لیے۔ جب وہ اس کے بچاؤ کے لیے آئے تو یہ جو قاتل تھا یہ ان کے گھوڑوں کے تلے، اپنے ہی فوج کے گھوڑوں کے تلے کچل کر واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت قاسم، امام حسین علیہ السلام نے قاسم کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، قاسم، یہ بات تمہارے چچا کے لیے کتنی تکلیف دہ ہے کہ تم انہیں مدد کے لیے پکارو اور وہ کچھ نہ کر سکیں، اور اگر کچھ کر سکیں تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس قوم کو شامل حال، اس قوم پر خدا کی رحمت نہ ہو جس نے تمہیں قتل کیا ہے۔ اس کے بعد قاسم کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ قاسم کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا اور خیام کی طرف چل پڑے۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ اس انداز سے قاسم کا جنازہ اٹھایا تھا حسین ابن علی نے کہ قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ قاسم کے پاؤں زمین پر خط دیتے جا رہے تھے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی قاسم کی لاش کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ حضرت قاسم کی لاش کو امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر اور دیگر شہیدوں کی لاشوں کے برابر میں لٹا دی۔ پس قاسم ابن حسن امام حسن کے دوسرے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ تیسرے بیٹے جناب عبداللہ ابن امام حسن۔ عبداللہ ابن حسن یقیناً یہ جس وقت امام حسن کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کی پیدائش یا ابھی ہو چکی تھی یا شاید امام حسن کی شہادت کے ایک آدھ مہینے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو کربلا میں ان کی عمر 10 سال میں، کم از کم 10 سال ان کی عمر ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ آخری وقت میں جس وقت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کے زین سے کربلا کی زمین پر آ چکے تھے، امام علیہ السلام کربلا کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو فوج کوفہ نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ تو عبداللہ ابن حسن امام کے پاس جانا چاہتے تھے، جناب زینب کبریٰ نے انہیں جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں مانے اور کہا، خدا کی قسم میں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ تو اسی اثناء میں یہ دوڑ کر امام حسین کے پاس آئے۔ تو ایک لعین ہے بحر ابن کعب، وہ امام حسین علیہ السلام پر اس نے تلوار سے حملہ کیا۔ عبداللہ نے کہا، تو میرے چچا کو شہید کرنا چاہتا ہے؟ تو اس شقی نے تلوار سے حملہ کر دیا امام حسین پر، لیکن عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، جس کی وجہ سے عبداللہ کے ہاتھ کٹ کر گر گئے۔ بچہ بلند آواز سے اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا اور کہا، بھتیجے، اس مصیبت پر صبر کرو اور خدا سے اجر و ثواب کی امید رکھو، وہ تمہیں تمہارے نیکوکار آباء و اجداد سے ملحق کر دے گا۔ کہتے ہیں حرملہ لعین نے اسی وقت ایک تیر جوڑ کر تیر مارا کہ جس سے عبداللہ امام حسین کے ہاتھوں پر، امام حسین علیہ السلام کی گود میں ہی عبداللہ شہید ہو گئے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں کہ جو کربلا میں، جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے، یا ہم جس کو کہیں کہ اس آخری شہید جو ہیں امام حسین سے قبل، وہ جناب عبداللہ ابن امام حسن ہیں۔ بس عبداللہ اپنے چچا کے دامن میں ہی شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک سخت اور مشکل گھڑی تھی کہ اپنے یتیم بھتیجے کی دفاع میں، امام کے جسم میں، امام کے بدن میں اب سکت و طاقت نہیں تھی کہ اپنے یتیم بھتیجے کا دفاع کر سکتے۔ بس عزادارو، یہاں پر میں اختتام کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ واقعہ کربلا سیریز پردرد ہو گئی ہے اور مصائب کی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم باقی جو شہدائے کربلا ہیں ان کا ذکر، امام حسین کے بھائیوں کا ذکر رہ گیا ہے، مولا علی کے اولاد کا،
انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم مولا علی کے بیٹوں کا ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔